وہ دن میری زندگی کا اذیت بھرا دن تھا جب مجھے یہ پتہ چلا کہ میری پہلی اولاد، میری بیٹی، جو 5 سال بعد میرے گھر پیدا ہوئی تھی، وہ آنکھوں کے نور سے محروم ہے۔ میں بیٹی کو سینے سے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی۔ تب ساس نے مجھے کچھ ایسا کہا جسے سن کر میرے مزید زخم گہرے ہو گئے، اور پھر انہوں نے میری اندھی بیٹی کے ساتھ شادی کے چند ماہ بعد ہی جب بھی میں کسی رشتہ دار سے ملتی، پہلا سوال یہی پوچھا جاتا کہ سناؤ، خوشخبری کب تک دے رہی ہو؟ ان کے اس سوال پر میں شرم سے مسکرا دیتی۔ اولاد دینا تو رب کے اختیار میں تھا، وہ جب ہماری جھولی میں یہ نعمت ڈال دے، مگر جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں وہاں شادی کے فوراً بعد اولاد کی خوشخبری سننے کی امید میاں بیوی سے زیادہ دور دراز کے رشتہ داروں کو ہوتی ہے۔ کچھ ایسا ہی ہمارے ہاں بھی تھا۔ میرا شوہر مستری تھا اور محنت مزدوری کر کے ہمارا پیٹ پالا کرتا تھا۔ شادی کے چند روز بعد ہی اس نے اپنا کام دوبارہ سے شروع کر دیا، اور میں نے بھی گھر کی تمام تر ذمہ داریاں سنبھالتے ہوئے ساس کا ہاتھ بٹانا شروع کر دیا۔ میری ساس نہایت کم گو اور دھیمے لہجے کی خاتون تھیں۔ آہستہ آہستہ وقت گزرا اور میری شادی کو 1 سال گزر گیا، مگر اولاد کی خوشی مجھے نصیب نہ ہوئی۔ اب تو ساس بھی اکثر باتوں باتوں میں مجھے یہ باور کرانے لگی تھی کہ 1 سال ہو گیا ہے، اب تو مجھے دادی بننے کی خوشی دے دو۔ شوہر کے پاس کچھ پیسے جمع ہوئے تو ہم دونوں نے اپنا علاج کروانا شروع کر دیا۔ کئی ہزاروں لگا کر بھی جب خوشی نصیب نہ ہوئی تو سب کچھ خدا کی ذات کے سپرد کر کے ایک بار پھر معمول کی زندگی میں مصروف ہو گئے۔ اس معاملے میں میرا شوہر بہت اچھا ثابت ہوا تھا، مجھے اس نے کبھی اس حوالے سے پریشان نہیں کیا۔ مگر ساس کی خواہش تھی کہ مرنے سے پہلے ایک بار اپنے بیٹے کی اولاد کو گود میں کھلانا ضرور چاہتی ہوں۔ میرے بعد جن لڑکیوں کی شادیاں ہوئیں وہ گود میں 2 بچے لے کر گھوم رہی تھیں، مگر ان 4 سالوں میں میری گود ابھی تک سونی ہی تھی۔ اب تو ساس کا رویہ بھی میرے ساتھ بدلنے لگا تھا۔ وہ مجھے بات بات پر تانے دینے لگی تھیں۔ ان کا کہنا تھا کہ مجھ میں ہی نقص ہے، جس کی وجہ سے ابھی تک ان کا بیٹا اولاد سے محروم ہے۔ وہ سب کے سامنے بانجھ پن ہونے کا تانا دے دیتی۔ میرا دل کٹ کر رہ جاتا۔ اب کیسے سمجھاتی انہیں کہ بعض دفعہ خدا کے کاموں میں ہی دیری ہوتی ہے؟ مگر رشتہ داروں کے تانے اور باتیں سن سن کر میرا دل شدید دکھتا تھا۔ میں اکثر تنہائی میں بیٹھ کر رونے لگتی اور روتے ہوئے بس یہی دعا کرتی کہ میری گود جلد از جلد اولاد سے بھر دی جائے۔ میری شادی کو 5 سال گزرے اور آخر کار میری دعائیں رنگ لے آئیں۔ میں حاملہ ہو گئی۔ وہ دن میری زندگی کا سب سے حسین دن تھا جب مجھے یہ خوشخبری ملی تھی۔ میں خوش تھی اور میرا شوہر نسیم بھی بہت خوش تھا۔ ساس کی تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا تھا۔ شوہر اپنی بساط کے مطابق میرے لیے کچھ نہ کچھ لے آتا۔ ساس مجھے کسی کام کو ہاتھ نہ لگانے دیتی۔ دھیرے دھیرے وقت گزرا اور 9 ماہ پورے ہو گئے۔ ڈیلیوری کا وقت قریب آیا تو ساس اور شوہر مجھے ہسپتال لے آئے، جہاں میں نے ایک خوبصورت سی بچی کو جنم دیا۔ میرے شوہر کا تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا تھا، وہیں ساس بھی خوشی کے آنسو پونچھتی نہیں تھک رہی تھیں۔ آخر 5 سال بعد ہماری گود میں بھی اولاد جیسی رحمت آ چکی تھی۔ یوں ہی وقت گزرتا گیا اور میری بیٹی 7 ماہ کی ہو گئی۔ مجھے اس میں ایک بات عجیب لگی تھی، اور وہ یہ کہ وہ ہر وقت آنکھیں پھیر کر دیکھا کرتی تھی۔ میں جب اسے پکارتی تو اس کی آنکھیں میرے چہرے پر نہیں ٹکتی تھیں۔ جیسے جیسے وہ بڑی ہوتی گئی مزید انکشافات ہوتے چلے گئے۔ اس کی حالت کو مد نظر رکھتے ہوئے جب ڈاکٹر سے اس کا چیک اپ کروایا تو جو بات ڈاکٹر نے بتائی وہ سن کر مجھے دھچکا سا لگا۔ ڈاکٹر نے پہلی نظر میں ہی بیٹی کو دیکھ کر کہہ دیا کہ آپ کی بیٹی کی آنکھوں میں بصیرت ہی نہیں ہے، وہ پیدائشی اندھی ہے، کچھ نہیں دیکھ سکتی۔ یہ الفاظ ہم پر بجلی بن کر گرے تھے۔ میں اپنی ننھی سی بچی کو سینے سے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ یہ کیسی آزمائش میں ڈال دیا گیا تھا ہمیں۔ 5 سال بعد اولاد سے نوازا گیا، اور وہ بھی جو نظر سے ہی محروم تھی۔ میرا دل کٹ کر رہ گیا تھا۔ میرا شوہر بھی بیٹی کو دیکھ کر بے آواز روتا رہا، جبکہ ساس تو صدمے سے بستر پر جا لگی تھی۔ کسی نے بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ کبھی زندگی میں ایسی آزمائش کا بھی سامنا کرنا پڑے گا۔ آنکھوں کے علاج کے لیے جب علاج کا خرچہ معلوم کروایا تو ہماری رہی سہی امید بھی دم توڑ گئی۔ جتنا خرچہ ڈاکٹروں نے بتایا تھا اتنے پیسے تو اگر ہم اپنا گھر بیچ کر پورے کرتے تب بھی نہیں ہونے تھے۔ میرا شوہر اس رات بیٹی کو سینے سے لگا کر کتنی ہی دیر شرمندہ سا روتا رہا۔ اس کا کہنا تھا کہ کاش میرے پاس بھی ڈھیر سارا رزق ہوتا تو میں اپنی بیٹی کو اتنی بڑی نعمت سے کبھی بھی محروم نہ رہنے دیتا۔ سانس الگ بستر پر لگ چکی تھی۔ وہ بار بار ٹھنڈے سانس خارج کرتے ہوئے ایک ہی بات کہا کرتی تھی کہ اگر خدا نے ایسی ہی اولاد دینی تھی تو اس سے اچھا تھا کہ دیتا ہی نہ، کم از کم آج ہمیں پچھتاوا تو نہ ہوتا۔ ان کی جلی کٹی باتیں سن کر میں مزید پریشان ہوتی چلی جاتی۔ جیسے جیسے بیٹی بڑی ہوتی گئی میری پریشانی میں مزید اضافہ ہوتا چلا گیا۔
میری بیٹی چلنے کے قابل ہو چکی تھی، مگر چونکہ اندھی تھی اس لیے کتنی ہی بار وہ گر کر خود کو زخمی کر چکی تھی۔ میں اسے ہمیشہ اپنے ساتھ ہی رکھا کرتی تھی۔ لوگ جب میری بیٹی کو دیکھتے تو کانوں کو ہاتھ لگا کر کہتے، خدا ایسی اولاد تو دشمن کو بھی نہ دے۔ نہ جانے کون سے گناہ تھے جن کی سزا میں اللہ تعالیٰ نے ایسی اولاد ان کی جھولی میں ڈالی۔ لوگوں کی باتیں سن سن کر میں اندر ہی اندر کڑتی رہتی تھی۔ مجھے اپنی بیٹی کی فکر ہر پل رہتی۔ شوہر نے جب بیٹی کو نظر نہ آنے کی وجہ سے گرتا پڑتا دیکھا تو اس سے برداشت نہ ہوا۔ وہ مجھ سے دکھی سی لہجے میں کہنے لگا کہ فیروزہ، میں چاہتا ہوں کہ پیسے اکٹھے کر کے اپنی بیٹی کا علاج کرواؤں۔ مجھ سے اس کی یہ حالت نہیں دیکھی جاتی۔ بس کسی طرح میری بیٹی کی آنکھوں کا نور لوٹ آئے۔ اس روز ہم دونوں نے فیصلہ کیا کہ اب ہم دونوں پیسے بچائیں گے تاکہ اپنی بیٹی کا علاج کروا سکیں۔ اس دن سے ہم نے ایک وقت کا کھانا چھوڑ دیا اور پیسے جمع کرنے لگے۔ چاہے جب بھی رقم اکٹھی ہو جاتی ہم نے ہر حال میں اپنی بیٹی کی آنکھیں ٹھیک کروانا تھیں، مگر شاید قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اس روز میرا شوہر گھر سے نکلا تو کافی خوش لگ رہا تھا۔ کہنے لگا آج ٹھیکے سے پیسے ملیں گے تو وہ سارے اپنی بیٹی کے علاج کی خاطر جمع کروا دوں گا۔ وہ خوشی خوشی گھر سے نکلا اور میں اپنی بیٹی کو لے کر بیٹھ گئی۔ دل میں گھبراہٹ نے سر اٹھانا شروع کر دیا تھا، یوں لگتا تھا جیسے کچھ غلط ہونے والا ہے۔ میں بیٹی کو لے کر ابھی کھانا ہی کھلا رہی تھی کہ اچانک گیٹ پر دستک ہوئی۔ میں دیکھنے کے لیے جب گیٹ تک گئی تو آگے کا منظر میرے سامنے آیا۔ وہ دیکھ کر میرا دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ میرا شوہر مردہ حالت میں گھر میں لے جایا جا رہا تھا۔ وہ بھی چند مزدور ہی تھے جو میرے شوہر کی میت رکھ کر بولے کہ کام کے دوران دیوار گر جانے سے ان کی موت واقع ہو گئی۔ میری تو کل کائنات ہی اکھڑ چکی تھی۔ میں وہیں زمین پر بیٹھ کر صدمے سے اپنے شوہر کو دیکھنے لگی۔ کچھ روز پہلے ہی تو تم نے اپنی بیٹی کی خاطر پیسے جمع کرنے کا سوچا تھا اور آج اس کی موت نے میری زندگی اجاڑ کر رکھ دی تھی۔ میری ساس تو صدمے سے بے ہوش ہو چکی تھیں اور میری بیٹی نادیہ جسے کمرے میں بیٹھے ہی خبر ملی کہ اس کا باپ فوت ہو گیا ہے تو وہ روتے گرتی چیزوں کو سہارا لے کر کمرے سے باہر آنے لگی۔ وہ بلک بلک کر رو رہی تھی۔ اس کی عمر اس وقت صرف 6 سال تھی۔ وہ ادھر ادھر دیکھ کر ابو کو آوازیں دیتے ہوئے بلا رہی تھی۔ مجھے اس پل اپنی بیٹی پر بہت ترس آیا تھا۔ جو تھوڑی بہت امید ہمارے دل میں جاگی تھی کہ پیسے جمع کر کے بیٹی کا علاج کرائیں گے، وہ سارے اب شوہر کے کفن دفن اور باقی کے انتظامات میں خرچ ہو چکے تھے۔ ساس کو ہوش آیا تو بس ایک سرد سانس خارج کر کے رہ گئیں۔ شوہر کو گزرے 2 دن ہو چکے تھے۔ میں عدت میں تھی، رہ رہ کر شوہر کا خیال آتا۔ ہمارا تو کوئی کفیل بھی موجود نہیں تھا۔ ایک سسر کی پینشن تھی جو ساس وصول کر رہی تھی، جو اب بھی تھا جیسے بھی تھا اسی پر گزارا کرنا تھا۔ شوہر کے جانے کے بعد مجھے یہ بات تسلیم کرنا ہی پڑی کہ اب میری بیٹی کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ میں نے اپنی بیٹی کو چیزوں کی پہچان کروانا شروع کر دی۔ ایک روز ساس میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ نادیہ کی نظر اب کبھی ٹھیک تو نہیں ہو سکتی، کیوں نہ اسے چیزوں کی پہچان کروا کر بغیر دیکھے اس قابل بنا دیں کہ وہ سب سمجھ اور محسوس کر سکے۔ ساس کی بات سن کر مجھے بھی اتفاق ہوا ان کی بات پر۔ وہ میری جانب دیکھنے کے بعد بولیں کہ نادیہ کو اندھوں کے اسکول میں داخل کرا دیتے ہیں، کم از کم کچھ چیزوں کی پہچان تو سیکھ جائے گی۔ ساس کی بات سن کر میں مان گئی۔ وہ اسکول ایک بہت امیر شخص کی جانب سے چلایا جا رہا تھا جو بالکل مفت تھا۔ اگلے ہی روز ساس میری بیٹی کو ساتھ لے کر گھر سے نکل گئی۔ میری بیٹی بھی خوش تھی۔ وہ دادی کی انگلی پکڑے گھر سے نکل گئی۔ اس کا داخلہ ہو گیا تو ساس بہت خوش ہوئی۔ اگلے ہی دن سے میری بیٹی روزانہ اسکول جانے لگی۔ وہ صبح صبح ساس کے ساتھ اسکول کے لیے نکل گئی۔ میری بیٹی بہت خوش تھی۔ اسے خوش دیکھ کر میں بھی مطمئن سی ہو گئی۔ ساس اسے چھوڑ کر واپس آئی تو وہ کافی خوش لگ رہی تھیں۔ سارا دن یوں ہی گزر گیا۔ دن کو جب میری ساس بیٹی کو لے کر گھر واپس آئیں تو اس کی حالت دیکھ کر میرا دل ڈوبنے لگا۔ میری بچی کا وجود کانپ رہا تھا۔ وہ یوں کانپ رہی تھی گویا شدید سردی ہو۔ مجھے اس کا وجود تپتا محسوس ہو رہا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ شدید بخار میں تپ رہی ہو۔ میں کچھ کہتی یا پوچھتی اس سے پہلے ہی ساس فوراً میری بیٹی کو لے کر اپنے کمرے میں چلی گئی اور جلدی سے اس کے کپڑے اتار کر دوسرے پہنانے لگی۔ میری بیٹی کا وجود ابھی بھی کانپ رہا تھا۔ شاید یہ گرمی کا بخار تھا جو اس پر اثر ہو گیا تھا۔ میں بیٹی کے قریب جانے لگی تو ساس نے فوراً مجھے اس سے الگ کر دیا اور بولیں کہ بہو تم فکر مت کرو، اس کا علاج میں خود کر لوں گی، تم جا کر دوسرے کام نپٹا لو، نادیہ کو میرے پاس رہنے دو۔ میں ساس کی بات مانتے ہوئے گھر کے کاموں میں مشغول ہو گئی۔ کچھ دیر بعد نادیہ کی طبیعت کچھ سنبھل تو گئی تھی مگر وہ مجھ سے بات کرتے ہوئے کترا رہی تھی۔ نہ جانے اس کی وجہ کیا تھی، کہیں اسکول میں کسی نے اسے کچھ کہا تو نہیں تھا۔ اسے تو کچھ نظر بھی نہیں آتا تھا۔ انہی سوچوں میں گم جب میں نے نادیہ سے پوچھا تو وہ خاموش ہو گئی اور بولی کہ امی آج اسکول میں میرا دن بہت اچھا گزرا ہے، اور پھر آج اس نے جو جو سیکھا وہ مجھے سب بتانے لگی۔ میں بھی شاید ضرورت سے زیادہ ہی سوچ رہی تھی اس لیے ذہن جھٹک دیا۔
اگلا دن آیا تو صبح صبح ساس پھر میری بچی کو ساتھ لے گئی تاکہ اسکول چھوڑ کر آ سکے۔ اس روز ساس کافی لیٹ گھر واپس آئی تھیں۔ میں یوں ہی شوہر کو یاد کرتے ہوئے افسردہ تھی۔ میری بھی کیا قسمت لکھی گئی تھی۔ پہلے 5 سال اولاد کو ترستی رہی، جب خدا نے اولاد سے نوازا تو وہ اندھی نکل آئی۔ جیسے تیسے ہم نے اس آزمائش پر بھی پر امید ہوتے ہوئے صبر کے گھونٹ بھرے، اور جب بیٹی کے علاج کے لیے پیسے جمع کرنے لگے تو شوہر کا ہی انتقال ہو گیا۔ مجھے رہ رہ کر آج شوہر کی یاد آ رہی تھی۔ سسر کی جو پینشن آتی تھی اس میں ہم تینوں کا گزارا بھی مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے سوچ لیا کہ آج جب ساس آئے گی تو اس سے اس بارے میں بھی ضرور بات کروں گی۔ مجھے سلائی کڑھائی اچھے سے آتی تھی، اس لیے میں گھر بیٹھے کپڑے سلائی کر کے بھی کچھ پیسے کما سکتی تھی۔ ساس جب گھر آئیں تو میں نے بغیر تھوڑا بھی انتظار کیے ان کو اس بارے میں بتایا تو وہ بھی مان گئیں۔ اسی دن میں نے محلے کی چند عورتوں کو کپڑے سلائی کرنے کا کہا اور اپنے بارے میں بتانے کے لیے آگے بھی کہا۔ میں خوش تھی، مگر اگلے ہی پل میری خوشیاں اس وقت پھیکی پڑیں جب میری بیٹی ساس کے ساتھ گھر داخل ہوئی۔ اس کا چہرہ سوجا ہوا تھا اور اس کے کپڑے بھی مٹی سے بھرے ہوئے تھے۔ بیٹی کی یہ حالت دیکھ کر میں ٹھٹک کر رہ گئی۔ اس کے گال پر سرخ نشان تھا، یوں معلوم ہوتا تھا جیسے اسے کسی نے تھپڑ مارا ہو۔ میری بیٹی لڑکھڑاتے ہوئے اندر آئی اور گرنے کے انداز میں بستر پر گر سی گئی۔ میں فوراً اس کی جانب بڑھی تو وہ رونے لگی۔ اس کا چہرہ سوجا ہوا تھا اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ میرے دل کو کچھ ہوا تھا۔ میں اسے سینے سے لگا کر پوچھنے لگی کہ کیا ہوا ہے آخر تمہارے ساتھ؟ تمہیں کسی نے مارا ہے؟ میری گڑیا مجھے بتاؤ، میں کل ہی جا کر اس کی خبر لوں گی۔ مگر نادیہ کچھ نہ بولی اور اپنی بے نور آنکھیں مسل کر غیر مرائی نقطے پر نظریں جما کر بولی کہ امی، میری آنکھوں میں بہت درد ہوتا ہے، مجھے نیند آئی ہے۔ اتنا کہہ کر میری بیٹی بستر پر لیٹ کر سو گئی۔ ماں تو آخر ماں ہوتی ہے، اور میں بھی نادیہ کی ماں تھی، اس کی رگ رگ سے واقف تھی۔ کچھ تو بہت غلط ہوا تھا اس کے ساتھ، تبھی وہ ایسا رویہ رکھ رہی تھی۔ اس کی گال پر تھپڑ کا نشان اور پھر پسینے سے شرابور وجود، اس پر لڑکھڑاتے ہوئے قدم مجھے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر چکے تھے۔ کون سا اسکول تھا نادیہ کا جہاں وہ پڑھتی تھی؟ مجھے تو اس بارے میں علم ہی نہیں تھا۔ کہیں وہاں پر اس کے ساتھ کچھ غلط تو نہیں ہو رہا تھا؟ یہ سوچ کر ہی میرا دل لرز کر رہ گیا۔ میں سوچ میں پڑ گئی، اگر ایسا ہوا تو میری نادیہ مجھ سے کیوں کچھ چھپا رہی تھی؟ شاید میں نے ساس پر بھروسہ کر کے نادیہ کو چھوڑ کر غلط کیا تھا۔ آخر وہ تو بوڑھی تھیں، انہیں کہاں ان معاملوں کا زیادہ علم تھا۔ مجھے تو خود نادیہ کے اسکول جا کر دیکھنا چاہیے تھا۔ میں نے اپنی انہی سوچوں کا اظہار جب ساس سے کیا تو ان کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ وہ مجھے گھور کر دیکھنے لگیں اور پھر بولیں کہ سیدھی طرح کہہ دو بہو کہ تمہیں اسکول والوں پر بھروسہ نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساس مجھے کئی باتیں سنانے لگیں اور میں بس سب کچھ سنتی رہ گئی۔ اگلا دن آیا تو نادیہ کو بہت تیز بخار ہو رہا تھا۔ میں نے سوچ لیا کہ آج اسے اسکول نہیں جانے دوں گی، اس کا بخار شدید تھا۔ میں بھی یہی سوچ رہی تھی کہ ساس نے کمرے میں آ کر بیمار نادیہ کو تیار کر دیا۔ وہ سرخ بخار زدہ چہرہ لیے بالکل تیار کھڑی تھی۔ مجھے اس پر ترس آیا تھا۔ میری 7 سالہ بچی کو دن بدن نہ جانے کیا ہوتا جا رہا تھا۔ وہیں میری ساس کا اس کے ساتھ رویہ سخت تھا جو مجھے پریشان سا کر رہا تھا۔ میں نے ساس سے کہا کہ وہ بیمار ہے، اگر ایک چھٹی کر لے گی تو کوئی فرق نہیں آئے گا، مگر وہ بضد تھیں۔ اس نے نادیہ کو اپنے ساتھ لیا اور گھر سے باہر نکل گئیں۔ میری معصوم بچی خاموشی سے دادی کی بات مان کر ان کے ساتھ چل دی تھی۔ مجھے رہ رہ کر ان کا خیال آ رہا تھا۔ میں ساس کے کمرے کی صفائی کر رہی تھی، جھاڑو لگاتے ہوئے اچانک میری نظر بیڈ کی چادر کے نیچے پڑی۔ جو چیز مجھے دکھائی دی وہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ کر رہ گئے۔ میں خاموشی سے ساس کے کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ اسی روز سودا سلف ختم ہو چکا تھا تو میں نے ساس سے کہا کہ مجھے کچھ پیسے دیں تاکہ سامان لا سکوں۔ ساس فوراً اپنے کمرے میں گئی اور پھر چند نوٹ لا کر میرے ہاتھ پر رکھ دیے۔ مجھے بار بار وہی منظر یاد آ رہا تھا۔ میں نے ان پیسوں کو لیا اور گھر سے باہر نکل آئی۔ مجھے ساس پر اب شک سا ہوا تھا۔ مجھے لگا جو وہ کر رہی تھیں اور وہ میری نظروں سے اوجھل ہو چکا تھا۔ اسی سوچ میں گم میں بازار میں پہنچی تھی۔ میرا رخ اب بازار سے گزر کر اس اسکول تک جانا تھا جس میں میری بیٹی کو داخل کروایا گیا تھا۔ میں یوں ہی بے چین سی چلتے ہوئے اس اسکول تک آ پہنچی۔ اسکول میں داخل ہوئی تو میڈم کے دفتر میں جا کر بیٹھ گئی۔ جیسے میڈم آئی اور مجھ سے مسئلہ پوچھا، میں نے ان سے ایک ساتھ کئی سوال کر ڈالے۔ وہ میرے سوالات کو بغور سنتی رہیں اور پھر جو بات بولیں وہ سن کر میں بکھلا کر رہ گئی۔ میڈم بولیں کہ آپ کی بیٹی تو اس اسکول میں داخل ہی نہیں کروائی گئی، نہ ہی ہم نے اس نام کی بچی کو کبھی اسکول میں دیکھا ہے۔ آپ کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ میڈم کی بات سن کر میں پریشان سی ہو گئی۔ اگر میری بیٹی روزانہ اسکول نہیں آتی تھی تو پھر کہاں جاتی تھی؟ میرے دماغ میں ایک پل میں کئی جھماکے ہوئے اور میری نظروں کے سامنے اپنی بچی کا وہ چہرہ گھومنے لگا جیسے اس پر نہ جانے کون سا ظلم ہوا تھا۔ میں نے میڈم سے معذرت کی اور پھر بوجھل قدموں کے ساتھ اسکول سے باہر نکل آئی۔
اگر میری بیٹی اسکول نہیں جاتی تھی تو پھر کہاں پر تھی؟ پچھلے ایک ہفتے سے میری بیٹی کہاں جا رہی تھی؟ ساس اسے کہاں لے کر جاتی تھی؟ یہی سوال میری سانس روک رہے تھے۔ میرا بلڈ پریشر ہائی ہو چکا تھا۔ میں سر جھٹک کر دوبارہ بازار کی طرف نکل آئی اور پھر ضرورت کا کچھ سامان خریدا جسے لانے کے لیے گھر سے بازار کے لیے نکلی تھی۔ شدید ترین گرمی اور تپش میں بغیر سایہ دار جگہ کے کھڑے رہنا ناگوار سا لگتا تھا۔ میں سڑک کے کنارے پہنچی تاکہ سڑک پار کر سکوں کہ تبھی میری نظر سڑک کی دوسری جانب ایک بچی پر پڑی جس کے بال بکھرے تھے اور اس نے پھٹے پرانے کپڑے پہن رکھے تھے۔ وہ میری نادیہ کی عمر کی ہی بچی تھی۔ اسے یوں دھوپ میں جھلستا دیکھ کر میں بامشکل اپنے آنسو روک پائی تھی۔ خدا بھی اپنے بندوں سے کیسے کیسے امتحانات لیتا ہے۔ وہ معصوم بچی پیٹ بھرنے کی خاطر سڑک پر بھیک مانگنے پر مجبور تھی۔ میں نے اپنے پرس میں دیکھا تو 10 کے 2 پرانے سے نوٹ پڑے تھے۔ میں نے ان میں سے ایک نوٹ نکالا تاکہ اس بچی کو دے سکوں۔ ٹریفک بہت زیادہ تھی۔ 5 منٹ مزید رکنے کے بعد جا کر کہیں گزرنے کا راستہ ملا تھا۔ میں سڑک پار کر کے جب اس بچی تک آئی تو میرا دل ڈوب سا گیا تھا۔ اس بچی کے سامنے ایک کشکول رکھی گئی تھی جس میں کچھ سکے اور نوٹ پڑے تھے۔ میں نے ایک سرد سانس خارج کی اور وہ پیسے اس کشکول میں ڈالنے لگی کہ تبھی میری نظر اس بچی کے بکھرے بالوں میں سے جھلکتے ہوئے چہرے پر گئی۔ میں نے جھٹکا کھا کر کئی قدم پیچھے ہٹی تھی۔ میں بغیر پلکے جھپکائے سامنے اس بچی کو دیکھ رہی تھی جو اور کوئی نہیں میری اپنی ہی بیٹی نادیہ تھی۔ بکھرا ہولیا، مٹی آلود کپڑے، وہ سڑک کنارے بیٹھ کر بھیک مانگ رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر میرا دل دھڑکنا بھول چکا تھا۔ میں نے اگلے ہی پل اس کشکول کو نادیہ سے جدا کیا اور اسے لے کر فوراً وہاں سے چلی آئی۔ میری بیٹی نے جب میرا لمس محسوس کیا تو پہلے تو وہ پریشان ہوئی، مگر جب میں نے روتے ہوئے اس سے حقیقت پوچھی تو بولی کہ دادی اسے کسی اسکول میں داخل نہیں کروا کر آئی تھیں، بلکہ پہلے دن سے ہی وہ اسے بازاروں، سڑکوں اور اسکولوں کے باہر بٹھا دیا کرتی تاکہ لوگ اس پر ترس کھا کر 2 پیسے دے دیا کریں۔ اپنی بچی کو سینے سے لگا کر میں رونے لگی۔ اس کے چہرے پر سرخ نشان دراصل ایک شفاق دل شخص نے اسے تھپڑ مارا تھا جب میری نابینا بیٹی چلتے ہوئے اس مرد سے ٹکرا گئی تھی۔ ساس کے کمرے میں بھی مجھے یوں ہی کچھ سکے اور پیسے نظر آئے جن کا مطلب میں اب سمجھ چکی تھی۔ مجھے ساس پر بے تحاشا غصہ آیا تھا۔ کیسی عورت تھی جو اپنی ہی اولاد سے بھیک منگواتی رہی تھی۔ گھر جا کر میں نے وہ کشکول اور چند پیسے ساس کے منہ پر مارے تھے۔ ان کا بھانڈا پھوٹ چکا تھا۔ میں نے فوراً اپنا اور اپنی بیٹی کا سامان باندھا اور گھر سے چلی آئی۔ میری ساس شرمندہ تھی، مجھ سے معافیا مانگتی رہی، مگر میرے دل میں اب ان کے لیے کوئی نرمی نہیں بچی تھی۔ میری بچی کی کمزوری کا انہوں نے فائدہ اٹھایا تھا۔ میں نادیہ کو لے کر بھائی کے گھر آ گئی۔ چند روز بعد میں نے اپنا سلائی کڑھائی کا کام شروع کر دیا۔ بھائی نے وراثت سے گھر کا ایک پورشن میرے نام کر دیا جہاں میں سکون سے اپنا اور اپنی بیٹی کا پیٹ پالنے لگی۔ 10 سال گزرے تو ایک اللہ والا فوت ہوا جس نے اپنی آنکھیں میری بیٹی کو عطیہ کر دیں۔ آزمائشیں ختم ہو چکی تھیں، میرا صبر جیت چکا تھا۔